سکھدیو نے محسوس کیا کہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کے درمیان ایک مجرم کی طرح کھڑا ہے اور اس کا دل ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر ضمیر کی دوسری آواز جو کسی حد تک مغلوب ہو چکی تھی آخری بار چلائی، سکھدیو تم گمراہ ہو رہے ہو، دھرم کی لاج رکھو۔ سکھدیو کپ کپا کر اٹھا اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے بلند آواز میں پکارا، نہیں نہیں، میرا ان ذلیل لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انہیں دیوتا ٹھکرا چکے ہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مردہ رگوں میں ایک بار پھر زندگی کا خون دوڑنے لگا اور وہ محسوس کرنے لگا کہ مقدس دیوتا جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتا اپنی زبردست روحانی طاقت کی بدولت پانی کی سطح پر چل کر اس کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ دیار غیر میں ایک بے خانمہ مسافر کی حیثیت سے نہیں بلکہ شودروں کی ناپاک بستی میں ہندو سماج کے لاڈلے بیٹے کی حیثیت میں داخل ہوا ہے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنی جھولی سے ایک آم نکالا اور دریا میں پھینک دیا۔ آم گرنے کی آواز دریا کی لہروں کے ہنگامے میں گم ہو گئی اور سکھدیو کو ایک بار دریا، پہاڑ، چاند، ستارے اپنے خلاف سرگوشیاں کرتے اور قہقہے لگاتے نظر آنے لگے۔ اس کی رگوں میں خون کی رفتار سست پڑنے لگی۔ اچھوتوں کے لباس میں ستم رسیدہ انسانیت کی پکار پھر ایک بار اس کے ضمیر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ سکھدیو نے محسوس کیا کہ ہندو سماج کے مقدس دیوتا جو پانی کی سطح پر چل کر اس کی مدد کو آئے تھے پھر اپنے اپنے مندروں میں جا کر سو گئے تھے، اور وہ پھر ایک بار اکیلا چٹان پر کھڑا زمین و آسمان کی لامحدود وسعتوں میں فطرت کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی اور تصور میں دیکھا کہ بدنصیب قوم کے ہزاروں افراد اپنے سردار سمیت اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسے کنول پھر ایک بار یہ کہتے ہوئے سنائی دی، پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دے سکی۔ انہوں نے خود بھی کچھ نہیں کھایا، میں روٹی نہیں، یہ آم لائی ہوں، کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ سکھدیو نڈھال سا ہو کر چٹان پر بیٹھ گیا۔ اس نے اچانک محسوس کیا کہ وہ آم جسے وہ دریا میں پھینک چکا تھا دوسرے کنارے پر جہاں سے دیوتاؤں کی مقدس زمین شروع ہوتی ہے جا لگا ہے، اور اس کی جگہ خاک میں نمو بخشنے والی قوتوں نے اسے ایک تناور درخت بنا دیا ہے، اور مقدس دیوتا اس کا میٹھا پھل کھا رہے ہیں۔ سکھدیو کے دل سے توہمات کا نقاب یکسر اٹھ گیا۔ اس نے اپنی جھولی سے دوسرا آم نکالا اور دریا کی لہروں یا دیوتاؤں کی زمین کے بجائے اپنے بھوکے پیٹ کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے ہوئے کھانے لگا۔ بھوکے پیٹ نے اچھوت لڑکی کے ابوتر آم کی مٹھاس اور ذائقے کی جی بھر کر داد دی۔ آم ختم کر کے سکھدیو گٹلی دریا میں پھینکنے لگا تھا کہ اچانک کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ اس نے گٹلی اپنے قریب رکھ لی تھی۔ تمام آم کھا چکنے کے بعد اس نے گٹلیاں چھلکے وہاں سے اٹھائے اور واپس پہنچ کر اپنی چارپائی کے قریب ڈھیر کر دیے۔ سورج مشرق کے اونچے اونچے پہاڑوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سکھدیو نے انگڑائی لے کر آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے اس کی نظر بورے سردار پر پڑی جو اس سے 2-3 قدم کے فاصلے پر ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ چند آدمی نیچے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گزشتہ تمام واقعات بجلی کی سی تیزی کے ساتھ سکھدیو کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سردار اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے سکھدیو کے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ سکھدیو نے اس کے ہاتھ پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا
اور چارپائی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس ماحول کی تلخی کو ایک اداس مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے زیادہ نادم نہ کریں۔ سردار نے جواب دیا، آپ کی عزت اور سیوا میرا فرض ہے۔ نہیں، میں آپ کا مجرم ہوں، ایک ایسا مجرم جو کسی حالت میں آپ کے نیک سلوک کا حقدار نہیں۔ یہ نہ کہیے آپ ہمارے دیوتا ہیں، کاش میں دیوتا ہونے کی بجائے آپ جیسا انسان ہوتا۔ سردار نے پریشان ہو کر سوال کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں درست کہہ رہا ہوں، میں دیوتا نہیں، راجا کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں جس ارادے سے اس جگہ پہنچا تھا، اگر وہ آپ کو معلوم ہو جائے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس قدر فیاضی سے کام نہ لیں۔ سنیے، اگر دریا کا طوفان مجھے بے بس بنا کر اس جگہ نہ لے آتا تو آج اس زمین پر آزادی کا سانس لینے کے بجائے ایسے لوگوں کی قید میں ہوتے جن کے دل میں آپ کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ کے جھونپڑے جلا دیے جاتے اور آپ کی چراگاہوں پر ہمارا قبضہ ہوتا۔ کیا اب بھی مجھے آپ ایک دیوتا سمجھتے ہیں؟ سردار نے جواب دیا، اگر آپ کو ان جھونپڑوں اور چراگاہوں کی ہم سے زیادہ ضرورت ہو تو ہم خوشی سے انہیں چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کو تیار ہیں۔ اس وسیع زمین پر ایسی ہزاروں چراگاہیں تلاش کی جا سکتی ہیں اور لاکھوں جھونپڑے بنائے جا سکتے ہیں۔ جنگ کیے بغیر ہار مان لینے والوں سے جنگ کرنا عقل مندی نہیں۔ سکھ دیو نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کہا، بھگوان کے لیے مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، میں آج سے پہلے شاید ایک انسان کہلانے کا حقدار بھی نہ تھا۔ آپ نے مجھے وہ سبق دیا ہے جس کی ضرورت شاید ہمارے سماج کو کئی صدیوں تک بھی محسوس نہ ہو۔ اگر انسان نہیں، آپ انسان نہیں دیوتا ہیں، میں آپ کا داس ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سکھ دیو نے جھک کر بوڑھے سردار کی پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن اس نے سکھ دیو کو گلے لگا لیا۔ اچھوت کا چھوت سے بغل گیر ہونا تھا کہ دونوں کے دلوں سے بیک وقت یہ آواز اٹھی کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے اس قدر بیگانے اور اجنبی رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری جدائی غیر فطری بات تھی۔ سکھ دیو کو خود غرض انسانوں کا سماج ایک تصنع، ایک دھوکہ اور ایک فریب نظر آنے لگا۔ وہ ایک باغی تھا، اس راجا اور اس پروہت کا باغی جس کی خاطر اس نے ایک دن پہلے موت کے منہ میں کودنے سے دریغ نہ کیا تھا۔ اچھوتوں کے سردار کا ناپاک جسم جس پر اسے اپنی تلوار کی تیزی کو آزمانا تھا، اسے اب انسانی برادری کا ایک قابل نفرت نہیں بلکہ قابل رحم حصہ نظر آتا تھا۔ سردار نے کہا، یہاں دھوپ آ گئی ہے، چلیے ان درختوں کے نیچے بیٹھیں۔ سکھ دیو سردار کے ساتھ ہو لیا۔ سردار کے اشارے پر دو آدمی چارپائیاں اٹھا کر سردار کے مکان کے قریب ایک آم کے درخت کے نیچے لے گئے۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ سکھ دیو نے ایک پتھر پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور پھر سردار کے ساتھ ہو لیا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر سردار اور سکھ دیو ایک دوسرے کے قریب چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کنول مٹی کا برتن اور ایک پیالہ اٹھائے آئی اور سردار کے سامنے رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ کنول، یہ کیا ہے؟ سردار نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ پتا جی، دودھ لائی ہوں، آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر کنول نے معنی خیز نگاہوں سے سکھ دیو کی طرف دیکھا۔ سردار نے بھی سکھ دیو کی طرف دیکھا اور کہا، کنول رات بھی ضد کر رہی تھی کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت دوں، لیکن اس خیال سے کہ آپ ہمیں اچھوت سمجھتے ہوں گے میں نے جرت نہ کی۔ اب یہ مجھ سے پوچھے بغیر دودھ لے آئی ہے۔ اگر آپ اسے پینا اپنے دھرم کے خلاف سمجھے تو میں ایک گائے یہاں منگوا دیتا ہوں، آپ پتوں کا دونا بنا کر اپنے ہاتھوں سے گائے کا دودھ دوہ لیں۔
سکھ دیو نے کہا، آپ کے آم کھانے کے بعد میرا دھرم مجھ سے یہ دودھ پینے سے منع نہیں کرتا۔ آپ کے آم بہت میٹھے تھے، مجھے یقین ہے یہ دودھ بھی کڑوا نہیں ہوگا۔ کون سے آم؟ سردار نے تعجب سے سوال کیا۔ وہی جو آپ نے رات کے وقت بھیجے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے ایسے آم کبھی نہیں کھائے۔ سردار کو اور زیادہ پریشان دیکھ کر کنول بولی، پتا جی آپ سو گئے تھے، میں انہیں آم دے آئی تھی، میرا خیال تھا کہ یہ کھا لیں گے۔ سردار نے سکھ دیو کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا یہ دودھ بھی حاضر ہے۔ سردار کے اشارے پر کنول نے دودھ کا کٹورا بھر کر سکھ دیو کو پیش کیا۔ سکھ دیو کو پیاس بھی تھی اور بھوک بھی۔ آموں کی طرح اسے دودھ بھی پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ معلوم ہوا۔ اس نے 2 کٹورے اپنی مرضی سے پیے اور تیسرا سردار کے اصرار پر۔ سکھ دیو کے بعد سردار نے دودھ پیا اور کنول برتن لے کر اندر چلی گئی۔ سردار نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھائیں گے، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ آپ کو کل دریا کے پار پہنچا دوں گا، لیکن اب آپ کو چند دن اور یہاں رہنے پر مجبور کروں گا۔ آپ کو ہمارے پاس کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ سکھ دیو نے جواب دیا، آپ کی دعوت کا شکریہ، لیکن اگر آپ مجھے یہاں رہنے کی دعوت نہ بھی دیتے تو میں بھی اتنی جلدی واپس جانے کا ارادہ نہ کرتا۔ ہمارا قانون کسی دوسری قوم کے انسان کو اپنی 4 دیواری کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی خود غرض سماج سے کنارہ کش ہو کر آپ کے پاس چلے آئے تو آپ شاید اسے واپس بھیج دینا گوارا نہیں کریں گے۔ ہم ایسے شخص کو اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے، اسے اس سرزمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اتنا ہی حق ہوگا جتنا کہ ہمیں ہے۔ سکھ دیو نے کہا، میرے لیے سماج کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ سردار نے جواب دیا، آپ ہمارے جھونپڑوں کو بہت وسیع پائیں گے۔ چند دن اور اس معصوم ماحول میں رہنے کے بعد سکھ دیو محسوس کرنے لگا کہ وہ برسوں اس بستی میں رہ چکا ہے۔ زندگی کے گزشتہ 25 برس جو وہ اونچی ذات والوں میں گزار چکا تھا، اسے ایک خواب نظر آنے لگے۔ وہ ان لوگوں کے سینوں میں ایک ایسی مشل کی روشنی دیکھ چکا تھا جو اس کے ملک آرین فاتحین کی محفل سے صدیوں بیشتر بجھ چکی تھی۔ وہ اونچے ایوانوں کی اس مشل کی روشنی سے آشنا کرنا چاہتا تھا، لیکن ان ایوانوں میں سونے والے مہیب طوفانوں کا خوف ایسے ارادوں پر غالب رہا۔ سکھ دیو صبح و شام بعض اوقات سردار کے ساتھ اور اکثر تنہا دریا یا پہاڑوں کی طرف سیر کے لیے نکل جاتا۔ اسے قدرت کا ہر منظر خود غرض انسانوں کے سماج پر مسکراتا ہوا نظر آتا۔ وہ واپس جا کر اونچی ذات والوں کو ایک نیا پیغام سنانے کے لیے بے قرار تھا، لیکن کوئی زبردست کشش اسے چند دن پہاڑوں اور وادیوں میں گھومنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کسی کی معصوم نگاہیں اس کے دل کے خاموش تاروں کو جنبش دے کر ایک ایسا نغمہ پیدا کر رہی تھی جس کے زیر و بم سے اسے قدرت کے تمام مناظر متاثر دکھائی دیتے تھے۔ کسی کی حیا میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ اسے حسین خوابوں کی حسین دنیا کی طرف بلا رہی تھی۔ کسی کی زبان کا ہر لفظ اس کے لیے ایک راگ بن رہا تھا۔ کنول اس خستہ حال قوم کی بیٹی سے زیادہ اس خطہ زمین پر قدرت کے حسین مناظر کا ایک جز معلوم ہوتی تھی، لیکن سکھ دیو کو اس بات کا اعتراف گوارا نہ تھا کہ کنول کی طرف اس کا میلان اس کی جسمانی خوبیوں کی وجہ سے تھا۔ اسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ ظالم سماج کے خلاف بغاوت کر کے شودروں کی جماعت میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اپنے دل پر ایک اچھوت لڑکی کی فتح اس کے نزدیک ایک بدترین شکست کے مترادف تھی۔ وہ چاروں طرف سے ہار مان کر اپنے دل کو اتنا زیب ضرور دیتا تھا کہ کنول کے ساتھ اس کا لگاؤ محض
رحم و انصاف کے ان مقدس جذبات کی پیداوار تھا جن کے ماتحت وہ نوع انسان کے ہر گرے ہوئے فرد کو اٹھانے کے لیے تیار تھا، لیکن اچھوت قوم کی ایک حسین لڑکی کو ایک شمع تصور کر کے اس پر پروانہ وار فدا ہو جانا اس کے وقار کے منافی تھا۔ وہ کسی کے لیے شفقت کا ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسے اپنے لطف و کرم کا متمنی دیکھنے کا آرزو مند تھا، لیکن جو دن گزرتے گئے اس کا یہ وہم دور ہوتا گیا کہ حسن اور معصومیت کی یہ ملکہ اپنے غرور کا تاج اتار کر اس کے پاؤں میں رکھ دے گی۔ سکھ دیو کے ساتھ کنول کی ابتدائی دلچسپی ان نسوانی جذبات کی پیداوار تھی جن کی بدولت نوجوان لڑکیاں کسی پردیسی کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ اور اپنی تکلیف سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب سردار کی قوم کے سینکڑوں افراد سکھ دیو کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگے تو کنول قدرے تکلف سے کام لینے لگی۔ ابتدا میں وہ سکھ دیو کی غریب الوطنی سے متاثر ہو کر اسے اپنی طرف سے دلجوئی کا حقدار سمجھتی تھی، لیکن سکھ دیو کی اجنبیت دور ہوتے ہی اس کا مردانہ وقار اسے مسرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب کرنے لگا۔ سردار کی بیٹی اپنے باپ کی طرح بھٹکے ہوئوں کی قیادت اور گرے ہوئوں کی امانت اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن اپنے دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے جسم کے لیے اسے کسی کے طاقتور ہاتھوں کا سہارا گوارا نہ تھا۔ سکھ دیو کی مصیبت زدہ صورت پر ترس کھانے والی آنکھیں اپنے دل میں کروٹیں لینے والے طوفان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک شام سکھ دیو حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ساون کی بھیگی ہوئی ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے بارش کی آمد کا پیغام دے رہے تھے۔ سکھ دیو دریا کے کنارے ایک اونچی چٹان پر کھڑا ہو کر بہتے ہوئے پانی کا دلکش منظر دیکھنے لگا۔ دریا کی لہریں اس کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ واقعات دہرانے لگیں اور وہ گرد و پیش سے بے خبر سا ہو کر پھر ایک بار اپنی زندگی کا وہ حسین ترین نغمہ سننے لگا جن کے الفاظ یہ تھے: پتا جی کو ڈر تھا کہ آپ خفا ہو جائیں گے، میں روٹی نہیں لائی، یہ عام ہے، کھانے کی چیز کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ اس کے بعد اسے کنول کے موجودہ طرز عمل کا خیال آیا اور اس نے محسوس کیا کہ فضا میں اداسی چھا رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میرا یہاں کون ہے؟ کنول جیسی بھولی بھالی لڑکی میرے دل تک کیوں کر پہنچ سکتی ہے؟ لیکن اس کا کیا قصور؟ میں نے خود اپنے دل کا حال اس سے چھپائے رکھا، اور اگر میں اس پر اپنے دل کی کیفیت ظاہر بھی کر دوں تو بوڑھا سردار یہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک اجنبی کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ اس کے تمام تر احسانات کے باوجود میں یہ جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کے سامنے اتنے بڑے انعام کے لیے ہاتھ پھیلاؤں۔ وہ مجھے شرافت کا مجسمہ خیال کرتا ہے اور میری طرف سے ایسی کوئی حرکت یقیناً مجھے اس کی نظروں میں گرا دے گی۔ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں یہاں نہیں رہوں گا، لیکن میں اب کہاں جا سکتا ہوں؟ اپنے دیش میں اب کھشتری ہو کر رہنے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں، میں کہیں دور چلا جاؤں گا، ان اونچے پہاڑوں میں شاید کہیں مجھے سکون حاصل ہو سکے۔ اپنے دل میں اس قسم کے ہزاروں منصوبے باندھتا ہوا سکھ دیو واپس مڑا۔ چٹان سے نیچے اتر کر اس نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اسے تھوڑی دور گھاس پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ شام کے دھندلکے میں وہ اسے پہچان نہ سکا، لیکن قریب پہنچ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کنول منہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی اور زمین سے گھاس کے تنکے اکھاڑ کر ایک طرف پھینک رہی تھی۔ سکھ دیو کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔
سکھدیو نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا، کنول اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کنول نے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، یہاں میں نے آم کی گٹھلیاں بوئی تھیں، برسات کی وجہ سے گھاس بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں اسے صاف کر رہی تھی۔ سکھدیو نے نیچے دیکھا، آم کے چھوٹے چھوٹے پودوں کی کونپلیں زمین سے باہر پھوٹ نکلی تھی۔ سکھدیو نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں آموں کا بہت شوق ہے، تم نے پہلے بھی کبھی آم بوئے ہیں؟ کنول نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، نہیں، یہ آم اس دن آپ نے کھائے تھے، میں نے گٹھلیاں لا کر اس جگہ بو دی، یہ تمام اگائی ہیں۔ کنول کے یہ سیدھے سادھے الفاظ سکھدیو کی توقع سے بہت زیادہ تھے۔ اس کا دل ایک لمحہ پیشتر ایک تلخ احساس کے ماتحت بیٹھا جا رہا تھا، خوشی سے اچھل پڑا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ محبت کی پریاں آم کے پودوں کے درمیان رقص کر رہی تھیں۔ سکھدیو پودوں کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے گرد اگی ہوئی گھاس اکھاڑنے لگا۔ ان پودوں کی نرم و نازک کونپلوں میں اسے کنول کے دل کی سادگی اور رنگینی نظر آنے لگی۔ اسے اپنی شکست کا اعتراف کر لینے میں کوئی عذر نہ تھا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بارش کے موٹے موٹے قطرے گرنے لگے۔ سکھدیو اور کنول بھاگ کر ایک درخت کے نیچے پہنچے اور ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب بارش کا زور بڑھا اور ہوا کے تند جھونک کے ساتھ ساتھ آنے والے چھینٹوں کی وجہ سے کوئی محفوظ جگہ نہ رہی تو دونوں درخت کے موٹے تنے کے نیچے سمٹ کر ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نیچ ذات کی کم مائگی کے احساس سے، بیگانہ اور اونچی ذات کے تقدس سے بے نیاز دو دھڑکتے ہوئے دلوں کے درمیان اجنبیت کے تمام پردے اٹھ چکے تھے۔ سکھدیو نے کہا، کنول تم نے وہ آم کیوں بوئے تھے؟ آم آپ کو پسند نہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہارے ہاتھوں کے آم تو بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ ان آموں کی مٹھاس میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ آپ بھوکے تھے، ورنہ ان آموں میں کوئی خاص خوبی نہ تھی۔ سکھدیو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، کنول میں تمہارے پاس صرف چند دن اور ہوں۔ چند دن؟ کنول نے چونک کر پوچھا۔ ہاں کنول، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں زیادہ دن ٹھہرا تو آپ لوگ اکتا جائیں گے۔ اگر آپ اس خیال سے جانا چاہتے ہیں تو پتا جی آپ کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے اکتا کر جانا چاہیں تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن اس بستی میں ایک ایسا وجود بھی ہے جو مجھے روک سکتا ہے اور جس کا معمولی سا اشارہ میرے ارادوں کو توڑ سکتا ہے۔ وہ کون؟ تم نہیں جانتی اسے؟ نہیں، اگر مجھے اس کا پتہ چل جائے تو میں خود اس کی منت کروں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ارادے توڑتا رہے۔ کنول تمہیں معلوم نہیں، وہ تم ہی تو ہو۔ میں؟ ہاں تم میں تو میں ایک بار نہیں 1000 بار کہتی ہوں کہ آپ نہ جائیں۔ سکھدیو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نہیں جاؤں گا کنول، میں نہیں جاؤں گا، میں جا بھی کہاں سکتا ہوں۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تاریکی پڑ رہی تھی، ہوا رک چکی تھی، لیکن بارش کا زور پہلے سے زیادہ تھا۔ کنول نے کہا، بارش شاید کم نہ ہو، ہمیں چلنا چاہیے، پتا جی پریشان ہوں گے۔ چلو۔ دونوں ایک ساتھ چند قدم آگے بڑھتے تھے کہ بادل گرجا اور کنول نے سہم کر سکھدیو کا بازو تھام لیا۔ ڈر گئی؟ نہیں، کنول نے سکھدیو کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ چند بار بجلی چمکی، لیکن سکھدیو اور کنول بجلی کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کرنے کی بجائے ہر بار ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کی کوشش کرتے۔ مکان سے تھوڑی دور کنول رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ یہیں ٹھہریں، میں پہلے اندر چلی جاؤں، آپ تھوڑی دیر بعد آئیں۔
سکھ دیو گزشتہ واقعات کو ایک معمہ سمجھتا تھا، لیکن کنول سے تنہائی میں اس غیر متوقع ملاقات کے بعد اسے یہ تمام واقعات ایک دوسرے سے اس قدر مربوط نظر آنے لگے کہ وہ کسی نامعلوم طاقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا گیا، جو اس کے دل و دماغ میں چھپ کر اپنے کسی اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی۔ اپنے من کے اجڑے ہوئے مندر کو بسانے کے لیے وہ سماج کے ان دیوتاؤں کی بجائے جو اسے اپنے اور کنول کے درمیان چھوت چھات اور نفرت و حقارت کی ایک دیوار کھینچنے کے مجرم نظر آتے تھے، کسی ایسے بھگوان کی زبردست طاقت کے تصور کو جگہ دے رہا تھا جس نے اسے دریا میں ڈوبنے سے بچایا تھا، جس نے مصیبت کے وقت اس کے بدترین دشمن کو اس کا بہترین دوست بنا دیا تھا، جس نے ایک بھولی بھالی لڑکی کو مہمان نوازی کے عجیب و غریب انداز سکھا دیے تھے، جس نے اسے اپنی زبردست طاقت سے مرعوب کر کے کنول کے ہاتھ سے آم کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سکھ دیو یہ سمجھتا تھا کہ کنول اس دن، جبکہ وہ بے حد مایوس تھا، صرف اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے دیکھنے کے لیے ہی نہیں آئی تھی، بلکہ قدرت نے اس بہانے میں انہیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی روحیں ایک ساتھ رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ طاقت جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کر چکی ہے، ان قریب کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے کنول اور اس کے درمیان رہی صحیح رسمی اور ظاہری دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی۔ اس قیدی کی طرح جو منصف کی نیک نیتی پر یقین اور اپنی معصومیت کے احساس کی بدولت عدالت میں پابائے زنجیر کھڑا ہونے کے باوجود یہ سمجھ کر مسکرا رہا ہو کہ عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، سکھ دیو نے اطمینان کے ساتھ ان لوگوں میں 2 مہینے گزار دیے۔ اس دوران میں اس نے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے لیے کوئی علیحدہ جھونپڑی تعمیر کرنے کی اجازت دے، لیکن سردار نے جواب دیا، آپ جیسی مہمانوں کے لیے میرا گھر بہت وسیع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پچھلی عمر میں ایک جوان بیٹا مل گیا ہے۔ سکھ دیو نے سردار کے اس انکار کو بھی اس طاقت کی منشا کے مطابق سمجھا اور سردار کے مکان میں ایک کمرے کو گوشہ جنت سمجھنے لگا۔ اس بستی میں صرف سردار کا مکان ایسا تھا جس کی دیواریں پتھر اور چھت لکڑی کی تھی، باقی تمام لوگ سرکنڈے کی جھوپڑیوں میں رہتے تھے۔ رات کے وقت عام طور پر سکھ دیو کی چارپائی صحن سے باہر کھلی ہوا میں بچھا دی جاتی، لیکن بارش کے وقت وہ اپنے کمرے میں سوتا۔ اس کمرے کی آرائش کے لیے چیتے اور ریچھ کی کھالیں بچھا دی گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک تلوار بھی لٹکی ہوئی تھی جو سکھ دیو نے اپنے خیال کے مطابق ہمیشہ کے لیے اتار کر پھینک دی تھی، لیکن کنول نے ایک قابل قدر چیز سمجھ کر اس جگہ رکھ دی تھی۔ بھادوں گزرتے ہی موسم میں تبدیلی ہونے لگی اور یہ لوگ کھلی ہوا میں سونے کی بجائے اندر سونے لگے۔ سکھ دیو جس کمرے میں سوتا تھا اس کے برابر والا کمرہ سردار کا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کبھی سردار سکھ دیو کو اپنے کمرے میں بلا لیتا اور کبھی وہ اور کنول سکھ دیو کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ سردار اپنے عہد جوانی کے سیر و شکار کی دلچسپ داستانیں سناتا اور سکھ دیو یا تو راجوں مہاراجوں کی لڑائیوں کے واقعات بیان کرتا اور یا نیچ ذات لوگوں سے سماج کے مظالم کا گلہ کرتا۔ جب یہ دلچسپ محفلیں برخاست ہوتی اور سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تو سکھ دیو بستر پر لیٹ کر برابر کی کوٹھڑی میں کروٹیں لینے والی محبوبہ سے تصور میں باتیں کرتا ہوا سو جاتا۔ الصبح وہ بیدار ہوتے ہی گاؤں سے کچھ دور ایک جھیل کی طرف چلا جاتا اور جھیل کے ٹھنڈے اور شفاف پانی میں نہانے کے بعد کنول کے بڑے بڑے پھول توڑ لاتا۔ ایک صبح کنول حسب معمول دودھ کا کٹورا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سکھ دیو اس کی آمد سے بے خبر
کمل کے ایک پھول کو اپنے ہونٹوں سے لگائے اس کی مہک اور ٹھنڈر کا اثر محسوس کر رہا تھا۔ کمل تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد پیالہ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لیجئے۔ سکھ دیو نے چونک کر پھول نیچے پھینک دیا اور کمل کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لے کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کمل نے اپنے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، آپ کو یہ پھول بہت پسند ہے؟ ہاں، لیکن اگر ان کا نام کمل نہ ہوتا تو شاید یہ مجھے اس قدر پسند نہ ہوتے۔ کمل نے حیا اور احسان مندی سے آنکھیں جھکا لی۔ سکھ دیو نے کمل کے چہرے میں ایسی جاذبیت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے کہا، کمل، میں سچ کہتا ہوں، تم ان پھولوں سے کہیں زیادہ۔ سکھ دیو ابھی اپنا فکرہ پورا نہ کر پایا تھا کہ کمل نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر برابر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ابھی تک یہی ہیں، کمل نے جواب دیا۔ ہاں، اچھا تو میں آہستہ سے کہہ دیتا ہوں، تم ان پھولوں سے زیادہ حسین ہو۔ کمل لجا کر بولی، آپ دودھ پی لیں، بہت اچھا۔ سکھ دیو نے دودھ کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ مکان سے باہر لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ کمل وحشت زدہ ہو کر بولی، شاید باہر لڑائی ہو رہی ہے۔ سکھ دیو نے متعجب ہو کر کہا، لڑائی نہیں، یہ لڑائی نہیں، مجھے چاروں طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید وہ آ پہنچے۔ کون؟ سماج کے بہادر، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سکھ دیو نے تلوار اٹھائی، لیکن ابھی کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ چند آدمی بھاگتے اور چیخیں مارتے ہوئے صحن میں آ داخل ہوئے۔ تمام ایک آواز میں کہہ رہے تھے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، ہمیں مار ڈالا، سردار کہاں ہے؟ سکھ دیو نے چند بار ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا، کون آ گئے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملا کہ وہ آ گئے، انہوں نے بستی پر حملہ کر دیا ہے۔ سکھ دیو نے بھاگ کر باہر نکلنا چاہا، لیکن ایک نوجوان نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی جد و جہد کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ نوجوان نے کہا، نہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، آپ موت کے منہ میں نہ جائیے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے۔ اتنے میں سردار آنکھیں ملتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ ایک شخص بولا، انہوں نے رات کے وقت دریا عبور کر لیا، وہ اچانک حملہ کر کے آس پاس کی تمام بستیاں ویران کر چکے ہیں، ان کے بہت سے سپاہی ہماری بستی میں بھی گھس آئے ہیں، اور جو سامنے آتا ہے اسے بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ بہت سی جھونپڑیوں میں انہوں نے آگ لگا دی ہے، اب مقابلے کا وقت نہیں، ہمیں ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ سردار نے سکھ دیو کی طرف دیکھا، اس نے کہا، آپ سب یہیں ٹھہرے، میں جاتا ہوں، مجھے امید ہے میں انہیں روک سکوں گا۔ اتنے میں چند اور آدمی بھاگتے ہوئے صحن میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ راجا کے سپاہی اسی طرف آ رہے ہیں۔ سردار کے اشارے سے نوجوان نے سکھ دیو کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور وہ بھاگ نکلا۔